انسان جب کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور اپنا مطلوب بنا لیتا ہے، مقصود بنا لیتا ہے، تو پھر اس کی حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کی حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی وزیر کو کہا کہ 3 سوالوں کا جواب دو، اگر جواب نہیں دیا تو تیرا سر قلم کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اب اس کا مقصد سوال حل کرنا تھا، کس طرح یہ سوال ہمارا حل ہو جائے تاکہ میں موت سے بچ جاؤں، قتل ہونے سے بچ جاؤں۔ تین سوال بادشاہ نے یہ بتائے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی شخص نہیں جٹلا سکتا، ہر کوئی اس کو مانتا ہے۔ دوسرا، ایسی چیز ہے جس کو کبھی کس نے سچ کر نہیں دکھایا، لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سچا ہوگا لیکن کبھی بھی اس کا یہ ارمان نہیں پورا کہ اس کو اس نے سچ کر کے دکھایا ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے سامنے ہر کوئی جھکتا ہے۔ ابھی پہلے سوال ہی میں الجھ گیا، 3 دن مہلت دی۔ پہلے سوال میں الجھ کر رہ گیا کہ یقینی چیز کون سی چیز ہے، سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی یقینی چیز ہے، فلسفہ اس کو مانتے ہیں، عقلاء اس کو مانتے ہیں، انبیاء سب اس کو مانتے ہیں۔ یہ پھر سوچا کہ بہت سے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، دہیے نہیں مانتے، مدح پرست نہیں مانتے۔ پھر پیغمبر کے پاس آیا، سوچا، مختلف چیزوں پہ سوچتا رہا۔ 2 دن گزر گئے، تیسری دن اب یہ جاڑی میں پھرتا تھا، سوال ذہن میں آ جائے تو وہاں کوئی بزرگ شخصیت تھی، اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ آدمی تو ڈھنگ سے ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی اچھی گھرانے کا آدمی ہو، لیکن بڑا مغموم نظر آتا ہے۔ جب آدمی مغموم ہوتے ہے تو اس کی چال ذات سے پتہ چلتا ہے۔ تو وہ صرف بگھنڈی پر وہ جا رہا تھا تو اس بوڑھی نے اس کو فرمایا کہ جوان، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بابا میں اپنی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ وہ نے کہا کہ آ جائیں، ہمیشہ مصیبت جب دوسروں کے ساتھ آدمی آپس میں وہ بتا دیتا ہے تو غم تو سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو، تو جب آپ کسی دوسری شخص کے سامنے اس کو رکھ دیتے ہیں تو تھوڑا سا وہ طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، کوئی وہ تسلی دیتا ہے، کچھ ترتیب بن جاتی ہے۔ آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ آ گیا، پگڈنڈی پر بیٹھ گئے۔ اس نے اپنے جو کام شام تو اس کو چھوڑ دیا، پگڈنڈی کے ساتھ اس میں بیٹھ گیا۔ اس نے یہ 3 سوال اس کے سامنے رکھے اور کہا کہ کل دن میرے ساتھ ہے،
یا غالباً اس کے آخری دن تھا، 3 دن پورے ہو چکے تھے، کل اس کو پیش ہونا تھا. ہمارے ساتھ وقت نہیں ہے. میں 3 سوال ہے، میں پہلے سوال میں الجھ رہا ہوں. اور نے کہا کہ بھتیجے یا بیٹے، اس میں کیا مشکل ہے؟ آسان سوال ہے. یقینی چیز موت ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جہری بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے. حتی یاتی کل یقین، ہر کوئی اس کو مانتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بڑا خوش ہوا کہ بڑا تو بڑا ہوشیار آدمی ہے، اس تو بڑی میرے ایک مسئلہ تو حل ہوا. انہوں نے کہا کہ دوسرا سوال، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز اس کو سچ سمجھتا ہے، لیکن وہ کسی نے اس کو سچ کر نہیں بتایا، جھوٹ ہی ہوتا ہے. اور کہا ٹھیک ہے، آسان ہے، کوئی مشکل سوال نہیں ہے. یہ زمین ہے، زمین کے متعلق ہر کوئی کہتے ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، لیکن یہ چلا جاتا ہے، زمین وہاں رہ جاتی ہے. جھوٹا ہوا، جس کی نہیں تھی اس کی ہو، کیونکہ یہ تو خود اس کے اندر چلا گیا، اس زمین کے اندر یہ خود چلا گیا. یہ گھر میرا ہے، مر جاتا ہے، گھر اس کا نہیں ہوتا، دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے. دوسری کہہ رہی نہیں ہے، اب ہمارا ہے. یہ ہاتھوں میں بدلتا ہے تو ہے، لیکن یہ کسی کا ہوتا نہیں ہے. اس کی بات دل میں لگی، یہ بات تو ہے. بابا تیسرے سوال کا بھی جواب بھی دے دیا. اس نے کہ تیسرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، اب نہیں دوں گا. بس مطمئن ہو، اس نے کہا کہ آدمی ہوشیار ہے، 2 سوال تو حل ہوئے، ایک بتا دے گا. اس اسنان میں اس کی ایک کان آ گیا. جو لوگ کھیتی میں کام کرتے ہیں تو پیچھے سے بچیاں بچے کوئی کانا لاتا ہے، تو اس کے بیٹھ گئے دونوں نے. اب اس نے یہاں سے کانا کھایا، 2 دن دوسری بیچارے نے کھایا بھی نہیں کھایا تھا. تیسرا دن تھا اس کا، پریشان تھا. پریشانی میں کسی کو غم میں اتنا مغموم ہو، مجھے کسی 3 دن کے بعد مرنا ہی کہ قتل ہونے ہی ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا. کانا کے ساتھ دونوں نے کھایا تو تھوڑا سا وہ لسی بچ گئی تھی، اس لسی میں روٹی چورا کر کے ڈال دیا اور کہا کہ آ جائیں میرے ساتھ آ جائیں. تیسرے سوال کا جواب دو، سوال جواب دے دوں گا انشاءاللہ. وہاں کھیت والوں کے پاس کوئی کتا ہوتا ہے مال مویشی کے لیے، وہ کتا اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا، وہ درخت کے ساتھ. اس نے اس کو وہ جو رکیبی کیا کہتے ہیں، رکابی کہتے ہیں، برتن تو بھی کہتے ہیں رکابی، وہ جو مٹی کا ہوتا ہے، تو اس میں اس نے جو چیز چورا کیا تھا تو وہ لسی میں، تو اس نے کتے کے سامنے رکھنا شروع کر دیا. میں رکھوں گا. اس کو کہا کہ تیسرا سوال تم کو میں اس وقت بتاؤں گا کہ اس کتے کے ساتھ تم بھی ان کے ساتھ کھانے لگو. کتا بھی کھائے گا اس رکیبی میں، تم بھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالو گے، منہ ہی ڈالو گے، دونوں کا ہے. یہ وزیر بڑا متفکر ہوا کہ اتنا اچھا آدمی، اتنا نیک آدمی، اتنا مہربان آدمی کہ خود اس نے بنایا، اب اتنی بڑی کھڑے جھان میں سے لے رہا ہے، یہ مشکل ہے بڑا. اس نے کہا کہ بابا جی اللہ تعالیٰ کے لیے بتاؤ. وہ نے کہا کہ نہیں بتاتا جب تک تم نے اس کتے کے ساتھ اس رکابی میں منہ نہیں ڈالا ہوگا، اس وقت میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. اگر اس کو معلوم ہوتا کہ مجھے سوال نہیں بتائے گا پھر تو فوراً ڈالتا منہ رکابی میں ڈالتا. لیکن اس نے کہا تھا کہ بڑا شریف آدمی ہے، اب میرے منہ میں یہ کیا کرے گا کہ میں اس میں منہ ڈال دوں.
جب سمجھ گیا کہ بابا بڑا کڑک ہے، نہیں بات نہیں مان رہا ہے، لازماً مجھے اس پہ جھکنا پڑے گا، تو اس نے بس گھٹنے ٹھیک دیے. اب کتا بھی میں کہہ رہا ہے، یہ بھی کوشش، اس میں بھی اپنا گردن جھکا کے کھانے لگا. جب قریب پہنچ جاتا تو اس نے فوراً گردن سے پکڑ لیا. کہا کہ بیٹے بتیجی اس میں آپ کی سوال کا تیسری سوال کا جواب پوشیدہ ہے. یہ تیسری سوال کا جواب ہے. کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں، تم اپنی یہ تمہاری بات تم کبھی بھی نہیں مانتے، نہ کسی کی مانتے، لیکن چونکہ آپ کی غرض ہے مجھ سے کہ مجھے پہ سوال نہیں بتائے گا، پھر سوال مجھے نہیں بتائے گا، اسی لیے آپ اس کے سامنے جھک گئے. آپ جھک بھی گئے، کتے کے ساتھ بھی آپ نے یہ گوارا کیا کہ آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں ایک ہی پلیٹ پر، اور ہاتھ سے بھی نہیں، دونوں جس طرح کتا کھا رہا ہو سب تم بھی کھا رہے ہو. سب کتے منہ سے کھاتے، تم بھی منہ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ انسان جس چیز کو اپنا غرض بنا لیتا ہے تو اس کے سامنے وہ جھک جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ابھی تک ہم نے اپنے رب کو واقعی معنوں میں اپنا مطلوب نہیں بنایا ہے، اپنا مقصود نہیں بنایا ہے. ہم نے ایک سرسری عقید رکھا ہے، حالانکہ ہمارے تمام اغراض، تمام حاجات، تمام مشکلات کا حل اللہ تعالی کے پاس ہے. وہی ہمارا مطلوب ہے. اگر وہ اس کی خوشی حاصل ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے. ابھی تک ہماری داڑھی نہیں رکھ سکے. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کہو کہ بھی تم داڑھی رکھو آپ کو 1 ارب روپے ملے گا، سب رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ کتنا رکھوں کہ یہاں تک رکھوں گا. اب آپ کوئی کینچی کرتا ہے، کوئی داڑھی منڈاتا ہے، اس کی اپنے رب کی خوشنودی کو مقصود نہیں بنایا ہے. اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا رب اگر اس کو واقعی اس کو مطلوب بنائے تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. کہیں کہ میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں ہوگا، اس کی خوشنودی اس کی مقصود ہے اس کی. پھر وہ نماز میں تکبیر اولیٰ میں کا اہتمام کرے گا. وہ سمجھے گا کہ میرا رب تکبیر اولیٰ سے خوش ہوتا ہے. وہ 5 منٹ پہلے نماز کے لیے کھڑا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ وہاں گپ شپ لگاتے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہاں بیچارے مجمع جوڑ والے کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ نماز کے لیے، جاؤ نماز کے لیے. اور یہ اس وقت مسجد کے اندر ہوتے ہوئے اللہ اکبر بڑا خوف لگتا ہے. مسجد کے اندر ہوتے ہوئے اور اصلاح کی نیت سے آیا ہوا شخص وہ رکعت اس کی چلی جاتی ہے مسجد کے اندر. دوسرے لوگ بیچارے دور سے آ جاتے ہیں، وہ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے ان کا مقصود اللہ نہیں ہوتا. کبھی کب سب ہوتا ہے، کھیل ہوتا ہے، ٹائم پاس ہو جائے گا تو اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا، دوسری جگہ اچھا ٹائم نہیں پاس ہو جائے گا، وہاں یہاں تو اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا. وہ اس کا غرض نہیں ہے اصلاح کی. اصلاح کی غرض ہوتی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا غرض ہوتا تو قطعاً یہ نہیں ہوتا. پھر وہ قطعاً راتوں کو باتیں نہیں کرتا تھا. راتوں کو جو باتیں کرتے ہیں اب ہم مل کر کے وہیں کہیں وہاں بیٹھے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، پھر والوں کو تنگ کرتے ہیں بیچارے. پھر والے کہتے اٹھو یہاں سے، وہ نہیں اٹھتے. ان کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. تو کیسے؟ اس لیے وہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک قصہ تو آپ کے سامنے رکھ دیا. اگر کسی کو بادشاہ کہے کہ میرے پاس آ جاؤ، 2 گھنٹے کا مہلت دے دے کہ 2 گھنٹے میں آپ نے میرے پاس پہنچنا ہے. اگر 2 گھنٹے کے اندر آپ پہنچ گئے تو میں آپ کو 10 بنگلے دوں گا. 10 بنگلے
محل، جو ایک ایک محل کروڑوں روپے کا ہوگا، اور اس پر ہر محل پر تمہارے ساتھ 70 خدام بھی ہوں گے، وہ خدمت کریں گے تمہاری، اور تمام عمر جتنی عمر آپ زندہ رہیں آپ کو روزانہ کے حساب سے 1 لاکھ روپے ملے گا۔ 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے، میں یہاں تھوڑا سا کام ہے وہ کر لیں۔ ابھی آدمی روانہ ہو گیا، راستے میں کسی کی بڑی دعوت کی کہ آ جائے میرے ساتھ کھانا کھائیں، یہ کھانا کھا سکے گا؟ نہیں کھائے گا، وہ کہے گی میں دیر لگ جائے گی، رہ جاؤں گا۔ ساتھ ہی کہتے کہ تم پیاس سے ہو گا کہ مر جاؤں پھر بھی میں کہا کر میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ راستے میں کوئی بڑی اور دعوت دے، کوئی حسین دیکھے کہ وہ ہم کو اٹھائے گا وہاں، وہ کہتے ہیں اس میں ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ گناہ ثواب کا تو اس کا خیال نہیں ہے، لیکن بادشاہ کے پاس پہنچنا ہے، وہاں پھول ہوں گے، راستے میں پھل ہوں گے، اس میں بھی مشغول نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بھاگے بھاگے وہاں جائے گا، پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے کہ اس مہلت کو اگر تم نے قیمتی بنایا تو تم کو یہ ملے گا۔ اور وہ جو یہاں دنیا میں تم کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے، تمہاری زندگی کتنی ہوگی؟ 5 سال ہوگی، 6 سال ہوگی، زیادہ 100 سال ہو گئی، وہاں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتیں ہیں، اور ہر آن تمہاری جنت میں ترقی ہوگی، تمہاری لذات میں ترقی ہوگی، تمہاری خواہشات میں ترقی ہوگی، تم کو ملنے والی چیزوں میں ترقی ہوگی، خود تمہارے حسن میں ترقی ہوگی، تمہاری بیویوں کے حسن میں ترقی ہوگی، حور میں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی اگر آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا۔ لیکن ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ ہمارا وہ ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر جو ہونا چاہیے، اور ہمارے کو آخرت پر وہ ایمان نہیں ہے جو آخرت پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ پر اس کی وہ آخرت پر صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔